السلام علیکم ناظرین، پروگرام دوسرا رخ میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان نادر غرامانی۔ ناظرین، سب سے پہلے جو بین الاقوامی سطح پر اہم فیصلے اور اہم جو پیش رفت ہیں وہ بھی سامنے آ رہی ہیں، اسی کا ذکر کریں گے کہ وزیر اعظم لندن میں مختصر قیام کے بعد امریکہ کے لیے روانہ ہو رہے ہیں اور وہ کل جو پیس بورڈ کا اجلاس ہوگا اس میں وہ شرکت کریں گے۔ اس حوالے سے جو اعلامیہ ہے، جو باضابطہ طور پر ایک بیان ہے، وہ بھی سامنے آ چکا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر بات کریں تو پاکستان کے اندر جو اپوزیشن اتحاد کی جانب سے پارلیمنٹ کے اندر دھرنا دیا گیا تھا، وہ دھرنا ختم کرنے کا اعلان کیا گیا ہے اور اس حوالے سے علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کا بھی بیان جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے۔ پھر سپریم کورٹ میں جو لطیف کھوسہ صاحب کی جانب سے ایک درخواست دائر کی گئی تھی خان صاحب کے ساتھ فوری طور پر ملاقات کرنے کے حوالے سے، وہ درخواست عدالت نے مسترد کر دی ہے۔ جو پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی تقریباً 5 سے 6 روز تک رہی خان صاحب کی صحت کو لے کر، اب دھرنا ختم کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ پھر رہائی فورس بنانے کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی ان 5 سے 6 دنوں میں جو مطالبات کیے گئے اس میں کیا حاصل کر سکی اور آگے پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی کیا ہوگی۔ نئی میدر پنجوتا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم گفتگو کریں گے۔ پنجوتا صاحب، بہت شکریہ وقت نکالنے کا۔ بہت شکریہ جی، تھینک یو سر، سب سے پہلے تو یہ جو پارلیمنٹ کے اندر تقریباً آج 6واں روز ہے جو دھرنا دیا گیا، آپ کی نظر میں جو مطالبات آپ نے رکھے کیا وہ پورے ہوئے؟ اگر نہیں ہوئے تو آپ کے نزدیک ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ دھرنا ناکام رہا؟ دیکھیں، بہت شکریہ، بڑی نوازش آپ نے موقع دی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ کے لیے تمام دروازے بند کر دیے جائیں، عدالتیں بند کر دی جائیں، تو آپ کے پاس احتجاج کا آپشن بچتا ہے۔ تو ہم نے احتجاج کیا۔ آگے سے جو لوگ تھے بحث تھے، ان کے اندر اخلاقیات نام کی چیز ہی نہیں ہے، تو ظاہری بات ہے انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ کو ہی تالا لگا دو۔ یعنی 25 کروڑ عوام کے نمائندے اس کے اندر موجود ہیں اور بے توقیری ایک تھانے دار سے، ایک ایس ایچ او سے، ایک سپاہی سے کروا رہے ہیں کہ تالا لگا دو۔ جمہوریت جو ہے پاکستان کے اندر نہیں ہونی چاہیے، یہی مطلب تھا نا۔ تو ہم نے پارلیمنٹ کے اندر بھی کیا، کے پی ہاؤس کے اندر بھی کیا اور کے پی کے اندر بھی کیا اور باقی پاکستان میں بھی جگہوں پر کیا۔ اب دیکھیں، کامیابی جو ہے اللہ تعالیٰ نے دینی ہوتی، ہم نے پوری کوشش کی اور نیکسٹ بھی کریں گے۔ نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ اگر ہماری ناکامی ہوتی، ٹھیک ہے، تو یہ خان صاحب سے بچوں کی فون پہ بات نہ کراتے۔ اگر ناکامی ہوتی تو یہ پشاور ہائی کورٹ کے اندر نہ جاتے۔ اگر ناکامی ہوتی تو یہ جو ہے خان صاحب کی رپورٹیں، ان کے ٹیسٹ، ان تک ڈاکٹرز کی رسائی جو ہے، جو ان کے اپنے ڈاکٹرز ہیں، ان کی نہ دیتے اور آ کر پریس کانفرنس کر کے نہ بریف کر رہے ہوتے۔ یہ ان کے اوپر پریشر نہ ہوتا، کامیابی نہ ہوتی، تو یہ ڈاکٹر عاصم اور کو جو ہے وہ ویڈیو لنک کے اوپر نہ لیتے، یہ بیرسٹر گور اور علامہ راجہ ناصر صاحب کو پیمز ہاسپٹل میں نہ بلاتے۔ تو کسی حد تک جو ہے وہ پریشر آیا، تبھی یہ جا کر آگے انہوں نے کچھ نہ کچھ کیا۔ ادروائز تو 3 مہینے سے خان صاحب کہہ رہے تھے میرا علاج کرو، انہوں نے ڈاکٹر تک نہیں بھیجا، ان کا پراپر ٹریٹمنٹ نہیں کرایا۔ لیکن سر، ابھی بھی تو محسن نقوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی جو حل ہے وہ مذاکرات ہی ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو رہائی فورس بن رہی ہے یا باقی جو آپ کے بیانات ہیں، اس کے بجائے جو اسپیکر صاحب بھی کہہ رہے ہیں آپ مذاکرات کی طرف جائیں؟ لیکن نادر صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ رانا ثناءاللہ کے بیان نے اس بات کی نفی کر دی جو ہر روز کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب ڈیل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پھر کچھ رہنما کہہ رہے تھے عمران خان کو ڈیل کی آفر ہی نہیں۔ بھائی، اس کو کون کہہ رہا ہے کہ تو باہر چلا جا؟ آج وہ خود کہہ رہے ہیں کہ 2 دفعہ سنجیدہ کوشش کی، آگے عمران خان نے کیا کہا ہے؟ ایبسولوٹلی ناٹ۔ ٹھیک ہے، تو عمران خان کا تو موقف یہ ہے۔ ہاں، جو یہ باتیں کر رہے ہیں، چاہے زرداری صاحب جی آپ مردوں کی طرح جیل کاٹو جی، ٹھیک ہے، آپ نے کون سے مرد جو جیل کے اندر موجود بھی نہیں تھے، ساتھ ایک کوٹھی کے اندر رہتے تھے اور جہاں پر وہ مجرا ہو رہا تھا، اس طرح کی جیل کی آپ بات کریں؟ عمران خان نے مزاحمت کی جو ہے وہ نشان بن گئے۔ نہیں صاحب، لیکن زرداری صاحب تو 14 سال جیل کاٹ چکے ہیں۔ نہیں، 14 سال نہیں بنتی، وہ ٹوٹل ملا کے پہلی دفعہ بھی جب ہوئی، دوسری دفعہ بھی ہوئی، وہ 7 سال کے قریب بنتی اور وقفوں کے اندر ہوئی۔ اس وقت تو یہ جو کہتے تھے کہ میں تو بڑا مشکل ہو گیا ہوں، میں تو بڑا بیمار ہو گیا ہوں، بہانے بنا کر یہ ہاسپٹلس کے اندر چلے جاتے تھے اور ان کے اوپر کرپشن کے، جب بھی ان کے اوپر معاملہ ہے، کرپشن کا ہے، بددیانتی کا ہے، منی لانڈرنگ کا ہے، جیلی اکاؤنٹس کا ہے۔ عمران خان کے اوپر کیا کیسز ہیں؟ آپ نے ایبسولوٹلی ناٹ کیوں کہہ دیا؟ سائفر کیس ہے جی، عدت کیس ہے جی، توشہ خانہ ہے جی، القادر ہے جی، آپ نے اچھی یونیورسٹی کیوں سیرت النبی کے اوپر بنا دی؟ تو اس طرح کے کیسز ہیں، کیسز میں بھی فرق ہے اور نظریے میں بھی فرق نہیں، لیکن اب جو یہ جو سی ایم صاحب کہہ رہے ہیں کہ رہائی فورس بنے گی اور وہ پھر کردار ادا کریں گی، تو رہائی فورس سر کیا ان کا رول ہوگا، کیا مینڈیٹ ہوگا، کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ دیکھیں، رہائی فورس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ رجسٹریشن اس کی جو ہے محرم جو رمضان ہے اس کے اندر سٹارٹ کرنی ہے۔ پورے پاکستان سے لوگوں کو دعوت دی جائے گی کہ مرضی سے اس فورس کا حصہ بنے۔ اس فورس کا مقصد ہوگا عمران خان کی رہائی۔
ٹھیک ہے, تو اس کے لیے ہم پرامن طریقے سے جدوجہد کریں گے. میرے ساتھ نون لیگ کے رہنما بیٹھے ہوئے تھے, وہ کہہ رہے تھے جی کہ آئین کے مطابق ایک وزیر اعلیٰ نہیں بنا سکتا. میں نے کہا جی آئین کا آرٹیکل 17 یہ اجازت دیتا ہے کسی بھی شہری کو, کسی بھی ممبر کو, کسی بھی صوبائی ممبر کو, ممبر پروونشل اسمبلی کو, کہ وہ کسی جماعت کا حصہ بن سکتا ہے, وہ کوئی تحریک اناؤنس کر سکتا ہے, وہ کوئی فورس بنا سکتا ہے. یہ آئین حق دیتا ہے. پھر بعد میں کہتا ہے نہیں میں نے تو ایسا نہیں کہا, میں نے کہا کہ گوریلا فورس آپ نہیں بنا سکتے. میں نے کہا ہم نے کب کہا کہ گوریلا فورس. لیکن نعیم صاحب, یہ جو علیمہ صاحبہ کے حوالے سے کچھ بیانات گنڈاپور صاحب کے تھے یا دیگر جو کچھ رہنماؤں کے ذرائع سے بھی بیانات آ رہے تھے, آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ان کی مداخلت ہے جو لوگ تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں؟ دیکھیں بالکل میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع کے اوپر کوئی بھی بیان, خان صاحب کی بہنیں ہوں, خان صاحب کی بیوی ہو, خان صاحب کا کوئی پارٹی کا رہنما ہو, آپس میں ایک دوسرے کے خلاف بیان نہیں دینا چاہیے. اور خان صاحب کا میں حکم نامہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ان کا حکم نامہ یہ ہے کہ کوئی بھی رہنما پی ٹی آئی کا اپنے کسی بندے کے خلاف بات نہ کرے. سوشل میڈیا کے لیے بھی انہوں نے یہ کہا. وہ کیوں کہا؟ وہ اس لیے کہا کہ انہوں نے کہا کہ جو بھی بات کرے وہ اپنے مخالف کے, کیونکہ ہمارا مقابلہ دشمن سے ہے نا, دشمنوں کے خلاف ہماری جو تمام تر فورس. لیکن کچھ رہنما تو نعیم صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے یہ بھی کہا ہوا ہے کہ علیمہ صاحبہ کو سیاست سے دور رکھا جائے یا ان کی باتوں پر عمل نہ کریں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اپنے بھائی کی رہائی کے لیے, بھائی کی صحت کے لیے, ٹھیک ہے, ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یا ان کا جو پیغام آتا ہے وہ لے کر آتی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو رہنما کہہ رہے ہیں کہ ان کو سیاست سے دور کیا جائے, میرا خیال میں وہ خود غلط بات کر رہے ہیں. ان کو سب کو پتہ ہے کہ وہ تو کسی کمیٹی کا نہ حصہ ہیں, بھائی کے لیے وہ جدوجہد کر رہی ہیں, وہ ان کا رائٹ ہے, ٹھیک ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ملاقاتیں بھی محدود ہیں, بہنیں جو ہیں وہ جاتی ہیں ملاقات کے لیے, کوئی پیغام اندر سے آگے وہ آ کر بائے دیتی ہیں, تو وہ صرف اپنے بھائی کے لیے کر رہی ہیں. اچھا, تو لیکن اوورآل جو گنڈاپور صاحب کے بیانات تھے صوبائی حکومت کے حوالے سے, بڑے عرصے کے بعد وہ کھل کر بولے ہیں, مختلف انٹرویوز ٹی وی چینلز پر بھی دیے ہیں. آپ نہیں سمجھتے سر کہ انہوں نے صوبائی حکومت کے خلاف پوری ایک چارج شیٹ جو ہے وہ پیش کر دی ہے؟ دیکھیں میرے سے سوالات کیے گئے ان دنوں کے اندر, میں نے کہا جی میں کوئی اور بات نہیں کروں گا, میں خان صاحب کی صحت پہ بات کروں گا, بی بی کی آئسولیشن پہ بات کروں گا, جو ہمارے قیدی ہیں ان کی بات کروں گا, اور سب سے پرائورٹی خان صاحب کی صحت. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع کے اوپر صرف صحت پہ فوکس رکھنا چاہیے تھا. تو آپ نہیں سمجھتے کہ پھر وہ صحت پہ کیوں فوکس نہیں رکھ رہے جو کھل کے رکھنا چاہیے؟ میں تو یہی رائے دے رہا ہوں کہ رکھنا چاہیے تھا. نہیں کسی کے خلاف, نہ سہیل افریدی کو, نہ سلمان راجہ کو, کسی کو بھی, کوئی بھی ہو, کسی کا بھی حق نہیں بنتا کہ وہ ایک دوسرے کے خلاف, کیونکہ اس ٹائم یونٹی کی ضرورت ہے. اگر کسی کا اختلاف ہے وہ جا کے خان صاحب سے بات کرے کہ فلانا بندہ ٹھیک نہیں کر رہا, وہ کر. اچھا, لیکن ابھی حال ہی میں علیمہ صاحبہ کے بھی بیانات آئے ان کے بیٹوں کے حوالے سے کہ وہ پاکستان آ رہے ہیں, خان صاحب کے بیٹوں کے حوالے سے. کیا ابھی بھی ان کا پلان ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ دیکھیں خان صاحب کے بیٹے پاکستان کے اندر آنے کا ارادہ رکھتے ہیں, وہ آنا چاہتے ہیں, یہ آگے سے اجازت نہیں دے رہے. وہ کسی ٹائم بھی آ سکتے ہیں, یہ ان کا رائٹ ہے, لیکن یہ ڈرے ہوئے ہیں. وہ نہ آئے تو کہتے ہیں جی وہ آ نہیں رہے. عمران خان کے بچے باہر بیٹھے ہیں, وہ آئیں تو کہتے ہیں ہمیں ان کو تحریک کا حصہ نہیں بننے دیں گے, ہمیں احتجاج نہیں کرنے دیں گے. بھائی آپ نے کوئی ادارہ نہیں چھوڑا, کوئی چیز نہیں چھوڑی, الیکشن کمیشن, اسمبلیاں, ہر چیز پہ قبضہ کیا ہوا ہے. تو قبضے سے اس قوم نے آزادی تو لینی ہے نا. ہم غلام ہی رہے کہ نواز شریف کے بعد شہباز شریف کا مریم کے بعد چھوٹا جنید صفدر, پھر آگے وسیم صفدر اور پتہ نہیں کیا کیا. اسی طرح صاحب تو چلیں سیاست میں نہیں ہے, لیکن ویسے اگر بات کی جائے تو یہ بھی تو کہا جا رہا ہے نا کہ مریم صاحبہ سب سے بہتر کام کر رہی ہیں بطور وزیر اعلیٰ. ٹک ٹاکر, بطور ٹک ٹاکر اچھا کام کر رہی ہیں. سر آپ ان کے فیصلے دیکھیں, کون سا فیصلہ جو مختلف سرویز آئے ہیں ان کے. نہیں دیکھیں, کرپشن میں ٹاپ کے اوپر پنجاب ہے, اور کرپشن وائز اگر سب سے جو ہے بہتر پرفارمنس آئی ہے تو وہ خیبر پختونخوا کی ہے, ٹھیک ہے. گورننس کے حوالے سے بھی خیبر پختونخوا سب سے بہتر ہے تمام صوبوں میں سے. تو کس قدر وہ اچھا کام کر رہی ہیں. گٹر کے ڈھکن کہہ رہی ہیں, میں رات کو بیٹھ کے دیکھتی ہوں, اور پھر وہی گٹر کے اندر بندہ, بچی گرتی ہے, اس کی والدہ گرتی ہے, پھر ان کے خلاف ایکشن لیتی ہیں جنہوں نے وہ اس کے اندر رول ادا کیا. بعد میں آ کے بیان دیتی ہیں کہ ان کا راضی نامہ ہو گیا. آپ کو پتہ ہے کہ بندوق کے نوک کے اوپر راضی نامے ہو جاتے ہیں, تو کس محاذ کے اوپر وہ گڈے اڑانے کے اندر ان کی بہتری آئی ہے, یا جو ہے وہ ماورائے عدالت CCD کے ذریعے جو قتل کروائے ہیں اس پہ بہتری ہے؟ کدھر بہتری آئی؟ لیکن جو خیبر پختونخوا کے حوالے سے آپ نے بات کی, تو حال ہی میں جو 2 اہم اجلاس ہوئے ہیں, CM صاحب نے اس میں شرکت بھی کی, ایک ایپیکس کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا تھا. اب آپ سمجھتے ہیں کہ فلیکسیبلٹی شو کر رہے ہیں, پہلے جو تنقید ہو رہی تھی اب آپ اس طرح یا اس طرف آپ نہیں جائیں گے؟ بالکل جی, کوئی کمپرومائز نہیں ہے. بے دخلی کے اوپر, لوگوں کو گھروں سے نکالنے کے اوپر, ڈرون اٹیکس جس میں کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے اس کے اوپر, وہی موقف ہے جو آج بھی ہے.
اپنی جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے. جو ہماری پالیسی ہے وہ وہی ہے تحریک انصاف کی, سہیل افریدی کی, کہ 21 جماعتوں نے جب کہہ دیا کہ آپریشن حل نہیں ہے تو آپ تمام کو آن بورڈ لے کر اس پہ جامع پالیسی بنائیں. اس سے ہمارا اپنا نقصان ہو رہا ہے, صوبے کو ہو رہا ہے, پاکستان کی عوام کو ہو رہا ہے, پاکستان کو ہو رہا ہے. چلیں ٹھیک ہے نعیم صاحب, بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا. ناظرین, نئی پنجوتا صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد شرمیلا فاروقی صاحبہ ہمیں جوائن کریں گے.